اگلی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، حق کو، سچ کو جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اب اس میں دو چیزیں آ گئیں، پلیز میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی موبائل بند کر لیا کیجیے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے؟ میں پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ جناب ایسا جواب دینا لوگوں کو کہ وہ بیچارہ کنفیوز ہو کے رہ جائے، وہ پریشان ہو کے رہ جائے کہ میں کروں یا نہ کروں، علمیت جھاڑ دینا اپنی، ایسا فتویٰ دے دینا، ایسی بات بتا دینا کہ سننے والا کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ اور کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے جو لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، تاکہ لوگ انہی کے سمجھنے میں الجھے رہیں اور عمل نہ کر پائیں۔ اور خاص طور پر یہودیوں کے پاس جب لوگ جاتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے، حالانکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی تمام صفات کو اچھی طرح خوبی کے ساتھ واضح کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن پاک میں تو یہاں تک آیا ہے یعرفون یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اور رسول کے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، اور جو پوچھنے والے آتے ان کو بھی گول مول جواب دیتے، وہ کچھ سمجھ ہی نہ پاتے۔ تو لہٰذا فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو حق کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، نہ ملاؤ، حق واضح کر دو، باطل واضح کر دو، جو سچائی ہے اس کو بیان کرو، اور جو جھوٹ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو باطل ہے اس کو بھی باطل کہہ کر بیان کرو۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، معذرت کے ساتھ، علماء تو خیر یہاں نہیں ہے ورنہ ان سے میں معذرت کرتا، ہمارے علماء نے یہ شعبہ تقریباً فراموش کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ کر لو یہ فضیلت مل جائے گی، یہ کر لو یہ ہو جائے گا۔ یہ جو حق بات ہے نا، حق بات، حق بہت کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ارشاد کا ایک جملہ ہے کہ حق بہت کڑوا ہوتا ہے، بیان کرنے والے کو بھی حوصلہ چاہیے اور سننے والے کے پاس اس سے زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا حق بات کہنا مومنوں کا شیوا ہے۔ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک، یہ خاندان بنو امیہ سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے مدینے کے اندر آئے اور 8 دن قیام کیا، اور کہنے لگے کہ کیا مدینے میں کوئی اب ایسا شخص بھی ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو حازم ہے، الف زیمیم ہے، حج والی، حلوے والی ہے، ابو حازم ایک ہیں تابعی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو انہوں نے آدمی کو بھیجا بلوانے کے لیے۔ حضرت جب تشریف لائے تو سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا کہ بھائی تم نے بڑی بے وفائی کی، ہم پر ظلم کیا، ہم اتنے دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ملنے ہی نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب جب میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، تو آپ کو ملنے کیوں آتا؟ دیکھیں نا ایک کھرا سا جواب، نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو ملنے اور بے وفائی کی کیا بات ہے؟ ظلم اور ستم کی کیا بات ہے؟ اس نے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے علماء کو دیکھا، علامہ ابن شہاب زہری اور اس وقت کی بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، تو علماء نے کہا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جب آپ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، تو وہ ملنے کیسے آتے؟ تو اس نے کچھ سوالات کیے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جناب ہم لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت سے ڈرتے ہیں نا، موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ ڈر کیوں لگتا ہے موت سے؟ تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ہم موت سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا ہے۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے نا، ہم نے اس کو آباد کیا ہے، قبر کو اور آخرت کی زندگی کو ہم نے ویران کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ویرانے اور جنگل میں جانے سے انسان گھبرائے گا، خوش تھوڑی ہوگا۔ اگر آخرت اور قبر بنائی ہوتی، وہاں کی فکر کی ہوتی، سوچ ہوتی، تو پھر خوشی سے جاتے۔ لہذا ہم نے اپنی زندگی کو بنایا ہے، آخرت کو ویران کیا ہے، اسی لیے موت سے گھبراتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جناب، یہ بات تو صحیح ہے، اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی تو کس طرح حاضری ہوگی؟ گھبراتے ہوئے جائیں گے، ڈرتے ہوئے جائیں گے، خوفزدہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا صاحب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے
کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے، ایسے جائیں گے جیسے ایک شخص مسافر سفر سے اپنے گھر کی طرف خوش خوش واپس لوٹتا ہے، اور جو مجرم ہوں گے وہ ایسے پیش ہوں گے جیسے بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، جیسے چوری کیے ہوئے ڈرے گا، گھبرائے گا پیش ہوتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی صاحب ٹھیک ہے کہ اب اندازہ کر لیں گے کہ ہمارا اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوگی۔ پھر اس نے بہت سارے سوال کیے، اس میں سے ایک سوال یہ دیا کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے محسن کے بارے میں دعا کرے گا، کسی شخص نے آپ پر احسان کیا، اپنے محسن کے لیے جب وہ ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، تو اللہ پاک اس کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہم کسی کے احسان کو دیکھتے نہیں ہیں، کسی کے احسان کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو میرے ساتھ نیکی کی، اچھائی کی، کوئی احسان تھوڑی کیا، یہ تو اس کا فرض بنتا تھا۔ آپ کے بھی تو بہت سارے فرائض ہیں، اگر اس نے اپنا فرض ادا کیا تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا محسن سمجھ کر اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو لہٰذا وہ شخص جو اپنے محسن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ کون سا کلام افضل ہے، کون سی بات سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہتر اور سب سے افضل کلام یہ ہے کہ آپ اس ظالم اور جابر کے سامنے بھی حق بات کہہ دو جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق بات کہوں گا تو میری گردن اڑا دے گا۔ یہ کلام سب سے افضل کلام ہے، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ہم مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، مجبوریوں کا شکار ہوتے ہیں، اپنی اولاد تک کو حق نہیں بات بتا سکتے، اپنی اولاد تک کو حق نہیں بتا سکتے، اپنے گھر کے افراد سے چھپاتے ہیں۔ جب حق کو چھپائیں گے اور حق کو چھپانے والوں کا انجام تو بہت برا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی زبانوں کو، ان کے منہ کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جہنم کی آگ کی کینچیاں تھی، اس سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مختلف آپ نے لوگوں کو دیکھا، گروہوں کو دیکھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ علماء ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو حق بات کو بر موقع کہنے سے چھپاتے تھے، حق بات کو چھپا۔ ایسے بھی آپ سچے اور حق والے نہ بن جائے کہ کہیں کوئی ضرورت ہی نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے، شروع ہو گئے فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے، ضرورت ہے اور حق بات کہنے کی اگر وہاں پر حاجت ہے تو آپ ضرور کہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حق بات کہنے سے فائدہ ہوگا، مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا، میرا فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا، تو ضرور حق بات کہیے۔ اور سب سے زیادہ دین کے بارے میں ہم لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں۔ ہمارے علماء کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی دین کی بات بتائی جائے، دین کی بات کی جائے، فضائل بتا دیں گے، ادھر ادھر کی بات بتا دیں گے۔ آپ اپنے ذرا گھر کے مردوں سے پوچھیے گا، مساجد کے اندر جاتے ہیں، امام صاحب کا جو خطبہ سنتے ہیں، پہلے تو بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں سننے، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ زیادہ تر کا حال کیا ہے؟ 11ویں شریف کے فضائل بتا دیں گے، معراج کے فضائل بتا دیں گے، اچھا ہے، ضروری ہے، یہ بھی بتاؤ، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ سود کھانا حرام ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ اپنے عقائد کو درست کرو، یہ بھی تو بتاؤ کہ ایمان کیا چیز ہے، یہ بھی بتاؤ کہ یقین کیا چیز ہے۔ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور بیٹھ کر دکان پہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو کردار سازی کی کمی ہے۔ لہذا اعمال سے پہلے کردار کو درست کرنا پڑے گا۔ جب تک کردار درست نہیں ہوگا، یہ اعمال جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، عقائد بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ بات حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ جان بوجھ کر حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو انسان جانتا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک انسان جانتا ہے کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، پھر بھی وہ اس کو چھپاتا ہے، پھر بھی اس کو بیان نہیں کرتا، پھر بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا، وہ انسان سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ عصر چھوٹی سی آیت ہے، فرمایا کہ تم حق بات کہو اور حق پر عمل کرو، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ تو لہذا حق اور سچ کا دامن کبھی بھی مصلحتاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔